آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ یہ ماہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر جب سال کا پہلا مہینہ آتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جو تھا، بعض جگہوں پہ محرم جمعے کو شروع ہوا ہے، جمعرات کو شروع ہوا۔ تو جمعے پہ آنے لگا میں، تو باہر ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے مبارکباد دی۔ لیکن مبارکباد کس چیز کی؟ کیونکہ اسی دن عراق میں دھماکے ہوئے، شیعوں کے اوپر حملے کیے گئے اور درجنوں شہید کر دیے گئے۔ تو ہم نئے سال کے شروع میں عموماً ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جب قمری سال کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان شرفاء کی اکثریت، جن کو امت کا درد ہے، اس مہینہ کے آنے پر فکر اور خوف کا اظہار شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دھماکے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان دنوں میں باوجود حکومتوں کے اعلانوں کے، باوجود مختلف فرقوں کے علماء کے مشترکہ بیانات کے، اعلانات کے، یا تو شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کسی تعزیہ پر یا امام باڑے پر دوسرے فرقوں کی طرف سے یا شرارتی عنصر کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ اور اب تو مفاد پرست اور دہشت گرد دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر شیعوں کی مجالس یا مجمع پر حملہ کر کے درجنوں معصوموں کی جان لے لیتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے مذہبی مقاصد نہیں ہیں یا مذہبی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، حکومتوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر 10 محرم کو زیادہ خطرے کا دن ہوتا ہے۔ جو مغربی ممالک میں تو کل ہے، یہاں تو کوئی ایسا خطرہ نہیں، لیکن مشرقی ممالک میں آج ہے، شاید پاکستان میں اور کچھ ملکوں میں بھی ہو۔ اس دن ظلموں کی بعض دفعہ انتہا کر دی جاتی ہے، بلکہ اس دفعہ تو شیعوں کے مختلف اکٹھ پر یہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی تاریخ کو ہی عراق میں حملہ کیا گیا شیعوں پر۔ پاکستان میں راولپنڈی، کراچی، کوئٹہ، سوات میں یہ حملے کیے گئے۔ کل اخبار میں تھا، دھماکے ہوئے، کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ بلکہ راولپنڈی میں تو پرسوں بھی حملے ہوئے اور کل بھی ہوئے۔ کل بھی 23 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ان حملے کی وجہ سے جو شیعوں پہ کیا گیا۔ شیعوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اس طرح بدلہ لیتے ہیں۔ عجیب حالت ہے اب امت مسلمہ کی، قابل رحم حالت ہے۔ یہی مذہبی اختلافات یا کسی بھی قسم کے اختلافات ہیں جو مسلمانوں یا مسلمان حکومتوں میں بھی ایک دوسرے میں خلیج پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا بعض ملک ایسے ہیں جن میں ملک کے اندر ہی
اقلیتی فرقے کی حکومت ہے، تو اکثریتی فرقہ شدید رد عمل دکھا رہا ہے، جو گولہ بارود کے استعمال پر منتج ہے۔ اقلیتی فرقے کو موقع ملتا ہے تو وہ اکثریت پر حملہ کر دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر یا باغیوں کو کچلنے کے نام پر حکومت بھی معصوم جانیں ضائع کر رہی ہے، بلا سوچے سمجھے بمباری ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اپنے ہی ملک کے ہزاروں مردوں عورتوں کو موت کے منہ میں اتار دیا جاتا ہے۔ شام میں آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف قوتوں کو اپنی منمانی کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ مسلمانوں کے اس اختلاف اور ایک نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں مذہبی اختلاف یا سیاسی اختلاف کی بنا پر تمام اخلاقی قدروں کو پامال نہ کیا جا رہا، یا جہاں ایک دوسرے کے خلاف ظلم کی بھیانک داستانیں رقم نہ کی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً کسی نہ کسی صورت میں ظلم ہوتا ہوا ایک دوسرے کی طرف سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بیرونی اسلامی قوتیں بھی اس وجہ سے، اس کے نتیجے میں اپنے دائرے اسلامی ممالک پر تنگ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ کاش کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے اور یہ ایک ہو جائیں، اپنے اسلاف سے کچھ سبق سیکھیں۔ تاریخ ہمیں ان کے متعلق کیا کہتی ہے؟ جب ایک اسلامی ملک، اسلام مخالف بڑی طاقت نے، روم کی حکومت نے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کی وجہ سے اسلامی طاقت کو کمزور سمجھتے ہوئے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے حملہ کرنا چاہا، تو حضرت معاویہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر حملہ کیا تو میں حضرت علی کی طرف سے پہلا جرنیل ہوں گا جو تمہارے خلاف لڑے گا۔ تو یہ رد عمل تھا ان صحابہ کا جن کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور آج یہ لوگ مخالفین کے ساتھ مل کر اسلامی حکومتوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر مسلمان ہیں۔ ہاں، ایک بات پر ان علماء کا یا نام نہاد علماء کا یا اس طبقے کا جو شر پھیلانے والا ہے اتفاق ہوتا ہے، اور وہ ہے مسیح محمدی کی قائم کردہ جماعت کے خلاف منصوبہ بندی، یا احمدیوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں ان کو زبردستی دائرہ اسلام سے خارج کرنا۔ ان لوگوں کو یہ ذرا بھی خوف نہیں کہ جس نبی کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کے لیے جانوں آبرو قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے اس ارشاد پر بھی ذرا غور کریں، اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ ایک اصولی حکم ہے، صرف ایک صحابی کے لیے نہیں تھا کہ کیا تم نے لوگوں کے دل چیر کر دیکھے ہیں کہ یہ دل سے کلمہ پڑھتے ہیں یا اوپر سے اور کسی خوف کی وجہ سے۔
کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ علماء کہلانے والے اپنے نام نہاد علم کے دعوے کے قول سے باہر آئیں، عوام الناس کو گمراہ کرنے کے بجائے انہیں انصاف اور حق بتانے کی کوشش کریں، اور اس جری اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر تمام فرقہ بندیوں کا خاتمہ کر کے ظلم و تعدی کو ختم کریں، اور مذہبی جنگوں کے تصور کو ختم کر کے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو مسیح الزمان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق پھیلا کر دشمن کی طاقت کو ختم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے بن جائیں۔ محرم کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی، تو اس وقت میں اس مسیح الزمان اور مہدی دوران کے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ لاکھوں کی تعداد میں ان احمدیوں کے سامنے یہ بات آ جائے، وہ احمدی بھی سن لیں جو نئے شامل ہونے والے ہیں، اور وہ بھی جو نوجوان ہیں، کوئی علم نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بزرگوں کی عزت کو قائم کیا، کس طرح صحابہ کے مقام کو پہچانا، کس طرح شیعہ سنی کے فرق کو مٹایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر بستے ہیں ایک ہاتھ پر جمع کر کے امت واحدہ بنانے کے طریق سکھائے۔ اسی طرح غیر الجماعت جو ہمارے بعض دفعہ خطبات سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ اس زمانے میں رحماء بینہم کی حقیقی تصویر بننے کے لیے سچی تعلیم کیا ہے۔ کچھ غور کریں، کب تک مسلمانوں کی کمزور حالت کا رونا رو کر صرف ظاہری جلسے جلوس کر کے یا پھر دہشت گردی کر کے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کا فرض اور حق ادا کرنے والا سمجھتے رہیں گے؟ کب تک دشمن کو اپنی بے نتیجہ اور ظالمانہ کارروائیاں کر کے اسلام پر حملے کرنے کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے؟ بس چاہے مسلمان ممالک کی بدامنی اور بے سکونی اپنے ملکوں میں ایک دوسرے پر ظلم کی وجہ سے ہو، یا اسلام دشمن طاقتوں کے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہو، اس کا حل اور قیام امن کا علاج اور مسلمانوں کے رعب کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس فرستادے کے پاس ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے مشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تمام صحابہ کے مقام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں نے اگر اپنی اکائی منوانی ہے، اپنی ساکھ کو قائم کرنا ہے، اسلام کو غیروں کے حملوں سے بچانا ہے، دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے، تو پھر شیعہ سنی کے فرق کو مٹانا ہوگا، آپس کے فرقوں کے گروہ بندیوں کے فرق کو مٹانا ہوگا، اس اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس میں کوئی فرقہ نہیں تھا، جس میں ہر صحابی قربانی کی ایک مثال تھا، نیکی اور تقوی کا نمونہ تھا، ایسا ستارہ تھا جس سے روشنی اور رہنمائی ملتی تھی۔ لیکن بعض کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دوسروں سے بلند بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو بلندی دی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حضرت عمر کا مقام، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا مقام ہے، حضرت امام حسین اور حسن کا مقام ہے، یہ درجہ بدرجہ اسی طرح آتا ہے۔ بس حفظ مراتب کے لحاظ سے صحابہ کے مقام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا تو ہر قسم کے فساد مٹ جائیں گے۔ اور یہ سب فرق مٹانے کے لیے آخرین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور ہر صحابی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قرابت دار کا مقام ہمیں بتا کر ان کی عزت و تکریم قائم فرمائی۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں سر الخرافہ میں کہ مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، عربی میں ہے یہ، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ مجھے علم دیا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں بلند ترین شان اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور بلا شبہ آپ پہلے خلیفہ تھے، اور آپ کے بارے میں خلافت کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر سر الخلافہ کا بھی حوالہ ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بخدا آپ اسلام کے عدم ثانی اور خیر الانام کے مظہر اول تھے، اور گو آپ نبی تو نہ تھے مگر آپ میں نبیوں اور رسولوں کی قوتیں موجود تھیں۔ پھر سر الخلافہ میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ بہادر، متقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور فتح مند جرنیل ہیں، اور سید الکائنات کی محبت میں فنا اور شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار، اور آپ کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنگی کے زمانے میں ان کے ذریعے تسلی دی، اور انہیں صدیق کے نام سے مخصوص کیا گیا۔ وہ نبی دو جہان کے مقرب بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ثانی اثنین کی خلت سے نوازا اور اپنے خاص بندوں میں شامل کیا۔ پھر ایک جگہ آپ الفاظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے، جو بڑے ملک التجار تھے، مسلمان ہو کر لا نظیر مدد کی، اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ تجارت سے واپس آئے تھے اور ابھی مکہ میں نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ہی ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور آپ کمبل پہن لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں کیا دیا؟ تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا، اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے سے زندہ کیا، اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا، اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے؟ یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ پھر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا، انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا کہ الہام ہوتا ہے تو میں کچھ بن گیا ہوں، کچھ نہیں سمجھا اپنے آپ کو۔ اور امامت حقہ جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی، اس کا شریک بننا نہ چاہا، یعنی کہ جو مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا، یہ نہیں کہ الہام ہو گئے تو ان کا شریک بننے لگ گئے، بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا۔ اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حقہ بنا دیا، یعنی خلافت کی خلت سے نوازا۔ پھر حجت اللہ میں حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، عربی کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں 2 ایسے آدمی دفن کیے گئے ہیں جو نیک تھے، پاک تھے، مقرب تھے، طیب تھے، اور خدا نے ان کو زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد اپنے رسول کے رفقا ٹھہرایا۔ بس یعنی کہ وفات کے بعد ہی ساتھ ہی دفن ہوئے، قریب ہی۔ بس رفاقت یہی ہے جو اخیر تک نبھی، اور اس کی نظیر کم پاؤ گے۔ بس ان کو مبارک ہو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خلیفے مقرر کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے روضہ میں دفن کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بہشت سے نزدیک کیے گئے، اور قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر سر الخلافہ کا ایک حوالہ ہے، مسلم وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک اور ایمان والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اپنی عنایات کے لیے مخصوص کر لیا۔ خدا کی قسم، اس نے ابو بکر، عمر اور عثمان ذو النورین کو اسلام کے دروازے اور خدائی فوج کے ہراول دستے بنا دیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ بڑے متقی اور پاک صاف تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے سب سے پیارے اور اچھے خاندان والے تھے، اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے، غالب خدا کے شیر اور مہربان خدا کے نوجوان تھے، بہت سخی اور صاف دل تھے۔ آپ وہ منفرد بہادر تھے جو میدان حرب میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے، خواہ آپ کے مقابل دشمنوں کی ایک فوج ہی کیوں نہ ہوتی۔ آپ نے قسم پرسی کی زندگی بسر کی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ مال و دولت عطا کرنے والے، ہم و غم دور کرنے والے، اور یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنے والے پہلے شخص تھے، اور مختلف معرکوں میں آپ سے بہادری کے کارنامے ظاہر ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ بہت پہلے یہ نہیں صرف وہی شخص تھے، یعنی کہ ان کا اچھا بڑا مقام تھا۔ مختلف معرکوں میں آپ سے بہادری کے کارنامے ظاہر ہوتے تھے، اور آپ تلوار اور نیزہ کی جنگ میں عجائب باتوں کے مظہر تھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ شیریں بیان اور فصیح اللسان تھے، یعنی ایسی تقریر تھی، فصاحت و بلاغت جس کا کوئی مثال نہیں عام آدمیوں میں، اور آپ کے کلام دلوں کی تہہ تک اتر جاتا تھا۔ آپ کا کلام دلوں کی تہہ تک اتر جاتا تھا۔ آپ اپنے کلام کے ذریعے سے ذہنوں کے زنگ دور کرتے اور اسے دلیل کے نور سے منور کرتے تھے۔ آپ ہر قسم کے اسلوب سے واقف تھے، اور جو کوئی کسی معاملے میں صاحب فضیلت ہوتا تھا وہ بھی آپ کی طرف مغلوب کی طرح معذرت کرتا ہوا آتا تھا۔ آپ ہر خوبی اور فصاحت و بلاغت کے طریقوں میں کامل تھے، اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو وہ گویا بے حیائی کے رستے پر چل پڑا۔ آپ مجبور کی ہمدردی پر ترغیب دلاتے تھے، اور ہر قناعت کرنے والے اور پیچھے پڑ کر مانگنے والے کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے تھے، یعنی
قناعت کرنے والے کو بھی کا خیال بھی رکھتے تھے، جو نہیں مانگنے والا اور جو مانگنے والا ہے، چاہے وہ ضدی مانگنے والا ہی ہو، اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح آپ کاسہ فرقان سے دودھ پینے میں سبقت لے جانے والوں میں سے تھے۔ آپ کو قرآن کریم کے دقیق نکات کی معرفت کا عجیب فہم حاصل ہوا تھا۔ جو قرآن کریم ہے اس کا علم، ایک روحانی دودھ جو ہے علم کا قرآن کریم کا، اس میں بہت بڑا فہم و ادراک رکھنے والے تھے آپ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا، جاں بازی کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر باشارہ نبوی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں۔ فارسی میں آپ فرماتے ہیں، کس بہرے کسے سر نداہد جان نقاشت نفاشاند عشق است کہ این کار بسد صدق و نانت، یعنی کوئی کسی کے لیے سر نہیں کٹواتا نہ جان دیتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو یہ کام بہت شوق اور خلوص سے کرواتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام حضرت علی اور حضرت حسین سے اپنی مشابہت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے علی اور حسین سے ایک لطیف مشابہت ہے، اور اس بھید کو مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں، اور میں اس سے دشمنی کرتا ہوں جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں کہ دونوں کے اپنے اپنے کارنامے تھے، کام تھے اور اپنا ایک مقام تھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے، پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا۔ چونکہ حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن رضی اللہ عنہ پر پورے راضی نہیں ہوئے۔ اگر شیعہ حضرت علی کی اولاد سے ہی کے بارے میں کہتے ہیں تو حضرت حسن کے بارے میں وہ ولف سے کام نہیں لیا جاتا اتنا زیادہ جس طرح حضرت حسین کے بارے میں لیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا ہم تو دونوں کے ثنا خواں ہیں، ہم تو دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک بخت تھا، یعنی نیک آدمی تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں۔ جو شخص اس نمونے کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجات
حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، یعنی غلب سے کام لیتا ہے، مبالغہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نمونہ تو نہیں ہے ان کا، یہاں تک ہے کہ سجدہ کرنے لگ جائے اور ان کو اپنی حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ لے، وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہوگا۔ ایسا ہی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجے کو بہت بڑھاتے ہیں، گویا ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ امام حسین کے متبعین میں نہیں ہیں، اور اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ پیروی کے لیے نمونہ ہو کر آتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ بدون پیروی کچھ بھی نہیں، یعنی عمل اصل چیز یہ ہے کہ ان کے طریق پر چلا جائے، نیک لوگوں کے اور انبیاء کے خاص طور پر۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے احمدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ وہ کسی احمدی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے علم میں آئی، جس پہ آپ سخت ناراض ہوئے اور احمدیوں کو فرمایا کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے کارڈ کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ ناعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تبرع اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں، یعنی کہ مجھے گالیاں نکالتے رہتے ہیں، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہہ دی ہو، جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جس دل پر ایمان لکھا جاتا ہے اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ لیکن بد نصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے تھا، اور ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں، ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر
کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہیں۔ اس دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجہ شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ جو شخص مجھے برا کہتا ہے یا لعن طعن کرتا ہے، اس کے عوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب الہی کی نسبت شوخی کا لفظ زبان پر لانا سخت معصیت ہے۔ ایسے موقع پر درگزر کرنا اور نادان دشمن کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے جانتے کہ میں کس کی طرف سے ہوں تو ہرگز برا نہ کہتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موزوں ہے۔ دروشی میں پڑھتے ہیں نا آل محمد، فرمایا کہ روحانی آل کا لفظ جو ہے خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے ہے، اور وہ روحانی آل اپنے یعنی حضرت امام حسن حسین کا ذکر کر رہے ہیں یا اہل بیت کا، کہ وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں، جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ سفلی خیال بعض اسلامی فرقوں میں اس وقت آ گئے ہیں جب کہ ان کی روح مردہ ہو گئی اور اس کو روحانی طور پر آل ہونے کا کچھ بھی حصہ نہ ملا، اس لیے روحانی مال سے لاوارث ہونے کی وجہ سے ان کی عقلیں موٹی ہو گئیں اور ان کے دل مقدر اور کوتاہ بین ہو گئے۔ اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتے کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے۔ جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے، یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا جو بغیر تقوی اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان کرتے ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ روحانی آل ہونے کا مقام اس سے بہت بڑھ کر ہے جتنا کہ جسمانی آل ہونے کا یا اولاد ہونے کا۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان کرتے ہیں، بلکہ اس تحریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق صرف جسمانی طور پر آل رسول ہونا نہیں، کیونکہ وہ بغیر روحانی تعلق کے ہیچ ہے، یعنی یہ ان کی شان نہیں ہے کہ جسمانی طور پر وہ آل رسول تھے، اصل چیز روحانی تعلق ہے۔ پھر فرمایا اور حقیقی تعلق انہی عزیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو روحانی طور پر اس کی آل میں داخل ہیں۔ رسولوں کے معارف اور انوار روحانی رسولوں کے لیے
بجائے اولاد ہیں جو ان کے پاک وجود سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اصل چیز ان کے تعلیم اور معارف اور ان کے روحانی نور جو منتشر ہوتا ہے ان کے ماننے والوں میں، وہی اصل چیز ہے۔ اور جو لوگ ان معارف اور انوار سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایک پیدائش جدید ان انوار کے ذریعے سے پاتے ہیں، وہی ہیں جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں۔ بس ہر احمدی، ہر مسلمان اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، آپ کے نور سے فیض یاب ہونے والا ہے، آپ کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ آل محمد میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ بس یہ وہ حقیقی طریق ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے چلنا ضروری ہے کہ ہر بزرگ کے مقام کو پہچان کر اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، آپس کے جھگڑوں اور فسادوں اور قتل و غارت گری کو ختم کریں۔ بعید نہیں کہ یہ سب قتل و غارت گری اور جو فساد جو ہو رہے ہیں، مسلمان کو جو قتل کر رہا ہے، اس میں اسلام مخالف طاقتوں کا ہاتھ ہو، جو مسلمانوں میں گروہ بندیاں کر کے، پیسہ دے کر، رقم خرچ کر کے فساد کروا رہے ہیں، یا خود بیچ میں شامل ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جو شیعوں پر حملے ہو رہے ہیں یا مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان میں ان تنظیموں کا ہاتھ ہے جنہیں حکومت دہشت گرد کہتی ہے۔ اور دہشت گردوں کے بارے میں یہ بھی حکومتوں کی رپورٹیں ہیں پاکستان میں بھی کہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بعض مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ فساد پیدا کرنے کے لیے باہر سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم کرے اور ان کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمدیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسرے مسلمان فرقے تو ایک دوسرے سے بدلے لیتے ہیں، جو کہ ایک نے حملہ کیا دوسرے نے بھی کر دیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر باوجود تمام تر ظلموں کے جو یہ تمام فرقے اکٹھے ہو کر ہم پر کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی بدلے کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بات کی اگر ضرورت ہے تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک ہر ظلم کے بعد نیکی اور تقوی میں ترقی کرے اور پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے دعاؤں میں لگ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے کا جو عملی نمونہ ہمارے سامنے قائم فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایک شعر میں جماعت کو اس طرح نصیحت فرمائی ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ بس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں، ہمیں صبر و استقامت کا سبق دے کر ہمیں جنت کے راستے دکھا دیے۔ ان دنوں میں یعنی محرم کے مہینے میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے صبر و استقامت کی ہر احمدی دعا کرے، وہاں دشمن کی شر سے بچنے کے لیے رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کی دعا بھی بہت پڑھیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ دعا ہمیں محفوظ رہنے کے لیے بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا بھی بہت پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے میں نے گزشتہ دنوں میں بھی کہا تھا، پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس طرح بہت توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے، دشمن کے مقابلے میں اپنے جو ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں دشمن کر رہا ہے، اپنی خاص تائید و نصرت فرمائے اور ہم پر رحم کرتے ہوئے دشمنان احمدیت کے ہر شر سے ہر فرد جماعت کو
اور جماعت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہر شر اور منصوبہ جو جماعت کے خلاف یہ بناتے رہتے ہیں یا بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی پر الٹائے۔ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی آل میں شامل فرمائے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصل مقام روحانی آل کا ہے۔ اگر جسمانی رشتہ بھی قائم رہے تو یہ تو ایک انعام ہے، لیکن اگر جسمانی آل تو ہو لیکن روحانی آل کا مقام حاصل کرنے کی یہ جسمانی آل اولاد کوشش نہ کرے تو کبھی ان برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکتی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہونے سے اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی درود شریف پڑھیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس درود سے فیض یاب ہونے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، کس حد تک زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر قرآن کریم کی حکومت اپنے سر پر قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بزرگوں کے مقام کے ذکر اور مخالفین احمدیت کی ہم پر سختیاں اور ظلم اور بعض حکومتوں کا ہم پر ان ظلموں کا حصہ بننا ہمیں پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو۔ ہماری قربانیاں سعید فطرت لوگوں کو احمدیت کی آغوش میں لانے والی ہوں اور ہم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتوحات کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ اسرائیل جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ اسرائیل کے بارے میں یہ بیان آ رہے ہیں ان کے کہ ہم خوف کی حالت میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، خود ہی پہلے حملہ کیا، خود ہی ان کے لوگ مارے، خود جب انہوں نے جواب دیا تو کہہ دیا یہ ہمارے لیے خوف پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عجیب دھونس ہے اور یہ عجیب طریق ہے جو دنیا والے اپنا رہے ہیں، صرف اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلمانوں کی کوئی اکائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان معصوم فلسطینیوں پر بھی رحم کرے اور ان کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔